توکلت علیک یا رب العالمین۔ اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکو۔ ہم سب کا اوریجن ایک ہے، ہم سب کا آغاز ایک ہے۔ ہم سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد میں سے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے مختلف ممالک میں رہنے یا مختلف علاقوں میں رہنے سے ہمارے نقش و نقوش، ہمارا رنگ، ہمارا رہن سہن وہاں کے موسمی حالات اور خوراک کے زیر تابع رہا، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ ہم اتنے مختلف نظر آتے ہیں۔ یہ علاقائی عصبیت، ریسزم، یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا شعور ہے کہ ہم ریسسٹ ہیں؟ کچھ لوگ اس حد تک ریسسٹ ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا، وہ اسے گاڈ گیون رائٹ سمجھتے ہیں۔ میرے ایک کلیگ تھے، انہیں بڑی حیرت ہوئی، ہم دونوں کی ڈیوٹی تھی، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کاؤنسلنگ کر رہے تھے، ایک خاتون آئیں، ان کا تعلق افریقہ سے تھا اور انہیں شکایات تھیں، کچھ حکام سے، کچھ پڑوسیوں سے، کچھ کو ورکرز سے۔ تو بڑے تحمل سے ہم لوگوں نے ان کی شکایات سنی اور بڑے تحمل سے انہیں جوابات دیے اور ضابطے کی کارروائی سے متعلق انہیں تسلی دلائی۔ جب وہ اٹھ کے چلی گئیں، میں نے اپنے کلیگ سے کہا کہ یار یہ عورت تعصب سے کتنی بھری ہوئی ہے بیچاری، سب سے پہلے تو اس کا اپنا علاج ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تعصب، she cannot be racist, she is black۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو میں نے کہا کہ یعنی یہاں پر بھی اس برائی پر بھی تم گوروں کی اجارہ رکھنا چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ واپس، یہ بیماری کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ لیکن اپنے اس جملے کو اس ڈائری میں لکھو، اور اس وقت تک بار بار دیکھنا میرے بھائی جب تک یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آ جائے کہ یہ تم نے کہا کیا۔ مجھے پچھلے دنوں کچھ کمنٹس موصول ہوئے، کچھ پوسٹ آئیں فیس بک پر، اور ان میں ایک میں نیا ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، اور ان میں سے ہر ایک میں کسی نہ کسی دوسری قوم کی شکایت ہے۔ پہلے ایک صاحب نے لکھا کہ میں بلوچی ہوں لیکن جو میرے سندھی بھائی کے لیے کچھ کہے، اور پھر اس میں گالیاں لکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بڑی وضاحت کے ساتھ وہ جواب لکھ دیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو انور مقصود صاحب سے متعلق جو ویڈیو ہے اسے آپ سن لیجیے گا، یا اس کے نیچے وہ کمنٹس موجود ہیں۔ ایک بہت شریف النفس صاحب نے بہت انکساری کے ساتھ لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی متوقع غلطی کی معافی مانگی ہے کہ اگر میری بات کو اس طرح سے سمجھا گیا ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ نہیں بھائی، جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے آپ کو آئندہ کے لیے بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے دعوے میں آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے برا بھلا کہے، تکلیف مجھے اس تعریف کی بھی ہوگی، مجھے چڑھانے کے لیے، مجھے بے عزت کرنے کے لیے میری تعریف بھی کافی ہے۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ سے آئے، یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا، خالی یہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اسے دیکھو جو کہا جا رہا ہے، اسے مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، نہیں، آپ یہ بھی دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر برے لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو میں ان میں سے ایک ہوں، اور اگر اچھے لوگ میری برائی کرتے ہیں تو میں اچھا نہیں ہوں۔ میں تمام کرٹیسزم کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کو کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب جب ریٹائر ہونے لگے افسر اعلیٰ تو انہوں نے اپنے چپڑاسی کو بلایا اور کہا کہ یار میں ساری زندگی تجھے گالیاں دیتا رہا اس 35 سالوں میں، اور تو نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، اب جاتے ہوئے میں تیرے صبر کو سراہنا چاہتا ہوں اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہاؤ کوڈ یو، تو یہ کیسے کر سکا؟ اس نے جواب دیا، صاحب آپ ایک گالی دیتے تھے، میں اس کے بدلے میں آپ کو 1000 گالیاں دیتا تھا، لیکن دل میں تو میں اپنی فرسٹریشن اس طرح سے نکال لیتا تھا۔ تو بظاہر جو ہمارے سامنے چپ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہماری بات سے متفق ہیں، ان میں منافق بھی ہیں، ان میں میسنے بھی ہیں، اس میں حاسد بھی ہیں کہ برائی کرنے کو کچھ مل نہیں رہا، اچھائی کرنے کی ان کی سرشست نہیں ہے، تو اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ ریسزم کے بارے
میں، تعصب کے بارے میں، یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کب پتہ چلے کہ آپ ریسسٹ ہیں، کب پتہ چلے کہ آپ متعصب ہیں، کب پتہ چلے کہ آپ کے اندر یہ عصبیت پائی جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کمنٹس کرنے والوں سے، یہ پوسٹ کرنے والوں سے، کیا گھر میں بیٹھ کر تم ایک دوسرے کو کہتے ہو میں بلوچی، میں بلوچی، میں بلوچی، میں سندھی، میں سندھی، میں سندھی، میں پٹھان، میں پٹھان، میں پنجابی، میں پنجابی؟ یا ہم نسلوں میں بیٹھ کر کبھی کہتے ہو ایسا؟ اپنے جیسوں میں بیٹھ کر کہتے ہو کبھی ایسا؟ یہ بات تمہیں دوسروں کے سامنے اس لیے یاد آتی ہے کہ ذاتی طور پر تمہارے اندر یہ چیز آ رہی ہے یا آ چکی ہے، اس سے نجات حاصل کرو۔ میں اس وقت پنجابی، سندھی، بلوچی یا پٹھان ہوں گا جب میرا سامنے والا کچھ ہوگا۔ جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں بلوچی ہوں، وہ اپنی عصبیت پہ نہ صرف فخر کر رہا ہے، یہ اس کا صرف کانفیڈنس نہیں ہے، وہ دوسرے کو کچھ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تو میں چھوٹا ہوں یا میں بڑا ہوں؟ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو یا دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تمہیں اس تعارف کی ضرورت کیوں پڑی؟ تم کیوں اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کر رہے ہو؟ کیوں مختلف محسوس کر رہے ہو؟ تمہارا نام صرف محسن علی کیوں نہیں ہے؟ کیوں تمہیں یہ لگانا پڑتا ہے کہ میں سندھی ہوں؟ تم محسن علی ہو، اس سے پتہ چل گیا تم مسلمان ہو۔ تم اردو میں لکھ رہے ہو، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ تم پاکستانی ہو۔ اب اس سے مزید آگے کا تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی وجہ ہے نا؟ تو بیٹا اس چیز کو سمجھیے، یہ عصبیت ہمارے ہاں پھیلائی جا رہی ہے۔ وہ پشتین نامی ہزاروں پوسٹ مجھے آ چکے ہیں، میں چیف جسٹس سے استدعا بھی کر چکا ہوں کہ اگر اس کے اندر کچھ ہے تو اس کو پکڑ کے اندر کرو۔ لیکن جب اتنے زیادہ اشتہار نظر آتے ہیں ایک شخص کے خلاف دونوں طرف سے، وہ بولتا ہے اس کے چاہنے والے 1000 لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہوں گے۔ شوبز میں کہا جاتا ہے نو پبلسٹی از اے بیڈ پبلسٹی۔ 10,000 لوگ اس کو کنڈیمنگ کرنے کے لیے اس پوسٹ کو فارورڈ کرتے ہیں، ٹوٹل 11,000۔ اس کا پیغام جو 1000 سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر رہا تھا، اس کی مخالفت کے نام پر آپ نے اسے 11,000 لوگوں تک پہنچا دیا۔ یار پٹ اپ اور شٹ اپ، میں اپنے سے آگے کسی بری چیز کو جانے ہی نہیں دیتا۔ بھیجو کوئی چین لیٹر میرے پاس، اٹ ول ڈائی ایٹ دا مومنٹ اٹ ریچ می۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے، آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی واقعی اتنا زہر اگل رہا ہے، ایک آدمی واقعی اتنے ملک دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایک آدمی واقعی ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے، تو بھائی اس کو اتنا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا بس، ورنہ کوئی قانونی حقیقت ہوتی تو کبھی کب اندر کر دیتے۔ سی دیٹ یہ تاثر کریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کی مخالفت کر کے۔ اگر وہ برا ہے تو ٹوٹل خاموشی اختیار کیجئے، مت کریں اسے مشہور، مت پھیلائیں اہبام، مت کریٹ کریں ایک کنٹروورسی، اور حکام بالا تک ای میل کیجئے، سپریم کورٹ کے ایڈریس پر ای میل کیجئے، ISPR کے ای میل پر ای میل کیجئے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو۔ کوئی تو ہوگا جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں اپنے سننے والوں سے، احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک ٹھوکر راہ کی لگی ہوئی۔ اصیل انسان کو ایک لفظ اور اصیل گھوڑے کو ایک چابک کافی ہوتی ہے۔ مسلمان ایک رسی سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو میں یقیناً حق بجانب ہوں گا آپ لوگوں سے یہ امید کرنے میں، یہ امید رکھنے میں کہ آئندہ سے آپ کوئی بھی ایسی عصبیت یا نیگیٹو بات کو آگے نہیں پہنچائیں گے، اسے فارورڈ نہیں کریں گے۔ کلام اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے تم کس طرح سے کسی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے پہنچا سکتے ہو، تو اس گناہ سے بچیں۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔